نکاح کے فوراً بعد جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے میرا ہاتھ جھٹکا اور بولا، تم صرف میری ماں کی ضد کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہو۔ یاد رکھنا، تم میری بیوی ضرور ہو لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر اس گھر میں رہنا ہے تو زبان بند اور ہاتھ چلاتی رہو، ورنہ یہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا۔ میں ساکت رہ گئی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی جس کا سامنا مجھے شادی کی پہلی ہی رات کرنا پڑا تھا۔ میرا نام علیزہ ہے۔ میں ایک بہت ہی سادہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بڑا طوفان نہیں آیا تھا جب تک کہ میری شادی اس جوائنٹ فیملی میں طے نہیں پا گئی۔ میرے شوہر کا نام دانیال ہے، جو اپنی ماں اور اکلوتی بہن یعنی میری نند نائلہ کی باتوں پر اندھا یقین کرتا ہے۔ دانیال دل کا برا نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کی محبت میں وہ اس حد تک اندھا تھا کہ اسے ماں کی ہر غلط بات بھی سچی لگتی تھی۔ شادی کی پہلی رات دانیال کے یہ کڑے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اسی وقت تکیہ اور چادر اٹھا کر صوفے پر جا کر سو گیا، اور میں رات بھر اپنی مہندی والے ہاتھوں کو دیکھ کر روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ ابھی صبح کا سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا۔ صبح ٹھیک 5:30 بج رہے تھے کہ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا، جیسے کوئی آفت آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے میری ساس بیگم کلثوم ہاتھ میں جھاڑو اور کچن کا کپڑا لیے غصے سے لال پیلی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی لاڈلی بیٹی نائلہ بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ سورج سر پر آ گیا ہے اور نواب زادی ابھی تک سو رہی ہے۔ بیگم کلثوم کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ یہ تمہارا مائکہ نہیں ہے جہاں 12 بجے تک سو کر اٹھو گی۔ چلو جلدی سے یہ بھاری جوڑا اتارو، کچن میں جا کر پورے گھر کے لیے ناشتہ بناؤ، اور یاد رکھنا پراٹھے بالکل گول اور خستہ ہونے چاہیے۔ اگر ذرا بھی 15-20 منٹ کی دیری ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جی امی جی، میں بس ابھی 10 منٹ میں چینج کر کے کچن میں آتی ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا کہ نائلہ اپنی ماں کے کان میں پھونک رہی تھی۔ اماں، دیکھا اس کے تیور، کیسے جی امی جی کہہ رہی تھی؟ اندر سے بڑی مکار لگتی ہے۔ بھائی کو تو اس نے پہلے ہی دن اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آپ ذرا ہوشیار رہنا۔ بیگم کلثوم نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف جاتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے کچن میں جا کر جلدی جلدی سے چولہا چلایا۔ گرمی کی شدت اور اوپر سے ساس کا خوف، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پورے خاندان کے لیے، جس میں ساس، نند اور دانیال اور اس کا چھوٹا بھائی شامل تھے، پراٹھے اور چائے تیار کی۔ جب میں چائے کی کیتلی اور پراٹھوں کی چنگیر اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو دانیال بھی وہاں آ چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دانیال کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ دانیال نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اسی دوران بیگم کلثوم نے پراٹھے کا ایک نوالا توڑا اور فوراً ہی اسے پلیٹ میں پھینک دیا۔ توبہ ہے بھائی، یہ پراٹھا ہے یا پاپڑ؟ بالکل کچا ہے اندر سے، اور چائے میں پتی تو دیکھو، جیسے ابلے ہوئے دودھ میں دودھ ڈال دیا ہو۔ علیزہ، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھا کر نہیں بھیجا کیا؟ یہ صرف یہاں کا رواج کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ساس نے سب کے سامنے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی جی، میں نے تو پوری کوشش کی تھی، زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ بیگم کلثوم نے میز پر ہاتھ مارا۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے آگے سے بحث کرتی ہو؟ دانیال، جو خاموشی سے چائے پی رہا تھا، اس نے کپ میز پر رکھا۔ او میری ماں طرف غصے سے دیکھ کر بولا، علیزہ، میری ماں جو کہہ رہی ہے خاموشی سے سنو، ان کے آگے زبان چلانے کی جرات بھی مت کرنا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ناشتہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خراب ہے۔ جاؤ اسے دوبارہ چائے بنا کر لاؤ امی کے لیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ نائلہ نے وہاں بیٹھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ دانیال کی طرف اچھالی اور بولی، بھائی، ابھی تو پہلا دن ہے، آگے آگے دیکھیں یہ ہم سب کو کیسے نچاتی ہے۔
میں خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ آنسو ابلتے ہوئے پانی میں گر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میری زندگی ایک جیل کی طرح ہونے والی ہے، جہاں میری ساس جیلر تھی اور میری نند اس کی مددگار، اور میرا شوہر وہ تو ان کے اشاروں پہ ناچنے والا ایک کٹ پتلی تھا۔ دوپہر کے وقت جب دانیال آفس چلا گیا تو گھر میں قیامت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ نائلہ نے اپنے کمرے کا سارا گندے کپڑے اور جوتے لا کر صحن میں پھینک دیے۔ بھابی، یہ میرے کپڑے دھو دیں، اور ہاں، ان کو مشین میں نہیں ہاتھ سے دھونا ہے، کیوں نہ کہ مشین میں میرے مہنگے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس نے حکم چلانے والے انداز میں کہا۔ میں نے بغیر کچھ کہے کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ شدید گرمی میں صحن کے تپتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر میں کپڑے رگڑ رہی تھی، جبکہ ساس اور نند اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ شام کے وقت جب دانیال کے واپس آنے کا وقت ہوا تو بیگم کلثوم اور نائلہ نے ایک نیا ڈرامہ تیار کیا۔ نائلہ نے کچن میں جا کر جان بوجھ کر دال کا دبا الٹ دیا اور سارا گند فرش پر پھیلا دیا۔ جیسے ہی دانیال بائک کی آواز آئی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوا، بیگم کلثوم ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ دانیال گھبرا کر اندر بھاگا۔ کیا ہوا اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ نائلہ، کیا ہوا ہے؟ نائلہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کرنے کا ڈرامہ کیا اور بولی، بھائی کیا بتائیں آپ کو، دوپہر کو اماں کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے بھابھی سے کہا کہ ذرا میرے سر میں تیل لگا دو، تو بھابھی نے آگے سے کہہ دیا کہ میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں، میں یہاں کپڑے دھونے آئی ہوں یا آپ کے نخرے اٹھانے؟ اور جب اماں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے غصے میں کچن کا سارا سامان اور دالیں زمین پر پھینک دی۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا جہاں دالیں بکھری پڑی تھی، جو کہ اصل میں نائلہ نے گرائی تھی۔ میں صحن میں کھڑی یہ سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ علیزہ، دانیال کی داڑھ پورے گھر میں گونجی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرا بازو اتنے زور سے مروڑا کہ میری چیخ ہی نکل گئی۔ میری ماں نے تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا، تمہیں اس گھر کی عزت بنایا، اور تمہاری ماں کو نوکرانی کہتی ہو؟ تم میری ماں کو نوکرانی کہتی ہو؟ اس پر سامان پھینکتی ہو؟ دانیال نے غصے سے چلاتے ہوئے میرا سامان جو ابھی تک پیٹیوں میں بند تھا کھینچ کر صحن کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ دانیال، میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن دانیال کے سر پر اس وقت اپنی ماں اور بہن کی اندھی عقیدت کا بھوت سوار تھا۔ بیگم کلثوم اور نائلہ نے مکر و فریب کی چادر اوڑھ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے چہروں پر ایک زہریلی کامیابی کی چمک تھی۔ آج رات تم اس صحن میں رہو گی، کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی مانگتی رہی میں، تمہارا اس گھر میں کوئی حق نہیں ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے، اور میں تپتی ہوئی رات میں صحن کے ایک کونے میں اپنے سامان کے پاس بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب میں صحن کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، تبھی مجھے کچن کی کھڑکی سے ساس اور نند کی سرگوشیاں سنائی تھی۔ نائلہ کہہ رہی تھی کہ اماں، ابھی تو اس نے صرف صحن میں رات گزاری ہے، کل صبح جو بم ہم اس پر پھوڑنے والے ہیں نا، اس کے بعد بھائی خود اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکالے گا، اور اس کا باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح میرے خلاف کوئی بہت بڑی اور گندی سازش ہونے والی ہے۔ صحن کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف ہلکا ہلکا اجالا ہو چکا تھا۔ میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور جوڑے والے بھاری کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور کچن کی طرف بڑھی تاکہ دانیال کے آفس جانے سے پہلے ناشتہ تیار کر سکوں، کیونکہ میں مزید دانیال کی اب ڈانٹ نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں دانیال کو ہر قیمت پر سچ بتانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میری بات سکون سے سن لے،
شاید اس کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کچن میں جا کر چائے کا چولہا آن کیا۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک بیگم کلثوم میری ساس کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی تھی۔ ہائے اللہ، لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، کوئی دوڑ کر دیکھو کیا ہو گیا۔ بیگم کلثوم کی آواز سن کر تانیال اپنے کمرے سے نائٹ سوٹ میں ہی بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے نائلہ بھی آنکھیں ملتے ہوئے آ گئی۔ کیا ہوا اماں، آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ دانیال نے گھبرا کر پوچھا۔ بیگم کلثوم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے بولی، دانیال بیٹا، میرا وہ سونے کا سیٹ جو میں نے نائلہ کی شادی کے لیے تالے میں چھپا کر رکھا تھا، وہ غائب ہے۔ الماری کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور میری زندگی بھر کی کمائی کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ چوری؟ اماں، گھر کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، کوئی باہر سے کیسے آ سکتا ہے؟ دانیال نے حیرت سے کہا۔ اسی وقت نائلہ نے موقع پا کر زہریلا تیر چلایا۔ بھائی، باہر سے کوئی نہیں آیا، رات کو ہم سب تو اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، باہر صحن میں تو صرف ایک ہی انسان موجود تھا نا۔ نائلہ کی انگلی سیدھی میری طرف اٹھی، جو کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ دانیال کی غصیلی نظریں فوراً مجھ پر جم گئی۔ علیزہ، یہ نائلہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ غصے سے چلاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ دانیال، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں رات بھر صحن میں اکیلی روتی رہی ہوں۔ میں آپ کی ماں کے کمرے میں گئی تک نہیں اور کمرے کی طرف گئی بھی نہیں۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم نہیں گئی؟ بیگم کلثوم آگے بڑھی اور میرا بازو جھٹک کر بولی، تو پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے صحن میں پڑے میرے اسی سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا جسے دانیال نے رات کو باہر پھینک دیا تھا۔ اس سوٹ کیس کا زپ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے ایک چمکتا ہوا مٹی آلہ کپڑا باہر جھانک رہا تھا۔ نائلہ نے لپک کر اس کپڑے کو کھینچا تو اس کے اندر سے وہی بھاری سونے کا سیٹ نکل آیا، جیسے بیگم کلثوم چوری ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ دانیال یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ چور؟ تم میرے گھر میں چوری کرنے آئی ہو؟ میری ماں کا سونا جو میری بہن کا حق تھا، تم نے پہلے ہی دن اس پر ہاتھ صاف کر دیا۔ دانیال نے آگے بڑھا کر میرا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ جھوٹ ہے دانیال، یہ سونا میں نے نہیں رکھا۔ رات کو جب میں یہاں تھی تو یہ سوٹ کیس بالکل بند تھا اور یہ ان دونوں کی چال ہے، یہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں روتے ہوئے سچ بولنے کی ہمت کی، کیوں نہ کہ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو علیزے۔ دانیال نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ میں چکرا کر فرش پر گر پڑی اور میری ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ میری ماں اور میری بہن چور ہیں؟ کیا تم سچی ہو؟ دانیال نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ تم جیسی بدذات اور چور عورت کو میں اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ بیگم کلثوم اور نائلہ ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نائلہ نے دانیال کے کان میں کہا، بھائی، اسے ایسے ہی مت بھیجیں، اس کے باپ کو بلائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی بیٹی نے ہمارے گھر میں کیا گل کھلائے ہیں، ورنہ باہر جا کر یہ آپ پر ہی الزام لگائے گی۔ دانیال نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور میرے ابو کو فون ملا دیا۔ عماد صاحب، اپنی بیٹی کو آ کر لے جائیں، یہ شادی کے لائق ہی نہیں، یہ تو چور نکلی، پہلے ہی دن اس نے میری ماں کا سونا چوری کر لیا ہے۔ اگر آپ آدھے گھنٹے میں نہ آئے تو میں اسے طلاق دے کر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ فون کرتے ہی میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ میرے ابو دل کے مریض تھے، وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتے؟ میں دانیال کے پیروں میں گر گئی۔ دانیال، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ابو کو کچھ مت کہنا، وہ بیمار ہیں، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، مجھے منظور ہے آپ کی ہر سزا، لیکن میرے بوڑھے باپ کو بیچ میں مت لاؤ۔ مگر دانیال نے مجھے پیر سے پیچھے دھکیل دیا اور بیگم کلثوم نے میرا سامان اٹھا کر مین گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد میرے ابو ہانپتے ہوئے سفید چہرے کے ساتھ ٹیکسی سے اترے۔ ان کے ہاتھ میں میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ دانیال نے گیٹ کھولا اور میرے ابو کے سامنے سونا رکھتے ہوئے بولا، دیکھ لیں عماد صاحب، یہ ہے آپ کی تربیت،
آپ کی بیٹی رات کو ہمارے گھر کا سونا چوری کر کے اپنے بیگ میں چھپا رہی تھی۔ ابو نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ علیزہ بیٹی، کیا ہے یہ؟ سچ ہے؟ نہیں ابو، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، انہوں نے خود یہ سونا میرے بیگ میں رکھا ہے۔ میں ابو کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بیگم کلثوم بولی، ارے جاؤ جاؤ، اب پاک دامن بننے کا ڈرامہ مت کرو۔ دانیال بیٹا، دے دو اسے طلاق اور قصہ ختم کرو۔ طلاق کا نام سنتے ہی ابو کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ان کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ اچانک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں گیٹ کے پاس زمین پر گر پڑے۔ ابو، ابو، آنکھیں کھولیں۔ میں اور میری بہن چیخنے لگی، لیکن ابو کی آنکھیں پتھرا چکی تھی اور ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دانیال نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ ہم جلدی سے ابو کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ دانیال اور ساس اور نند میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے ابو کو فوراً ایمرجنسی میں لے لیا۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ آئی ایم سوری، سر پر شدید ذہنی دباؤ اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ سنتے ہی میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ میری چیخیں پورے ہسپتال میں گونجنے لگی۔ میری ساس کے ایک جھوٹ نے میرے ہنستے کھیلتے باپ کی جان لے لی تھی، اور میرے شوہر کے ایک تھپڑ نے میرے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے تھے۔ ابو کی تدفین کے بعد میری چھوٹی بہن نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، باجی اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی سہارا نہیں رہا۔ تبھی میرے آنسو خشک ہو گئے اور میری آنکھوں میں رونے کی جگہ ایک عجیب سا غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، منزہ، رونے کا وقت ختم ہوا۔ میرے ابو کے کفن کی قسم، میں اس ظالم ساس اور اس مکار نند اور اس اندھے شوہر کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ میں اس گھر میں واپس جاؤں گی، لیکن اب مظلوم بن کر نہیں، بلکہ ان کا غرور خاک میں ملانے کے لیے۔ میں نے اسی وقت اپنے برقعے کا پلو درست کیا اور دانیال کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب میں وہ پرانی معصوم علیزہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی زخمی شیرنی تھی جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور جس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے دانیال کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نائلہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو دوبارہ؟ نائلہ نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے نائلہ کو دھکا دیا اور سیدھی ہال کے اندر داخل ہو گئی، جہاں دانیال اور بیگم کلثوم چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دانیال غصے سے کھڑا ہو گیا۔ علیزہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں دوبارہ گھسنے کی؟ دانیال چلایا۔ میں نے اپنے بیگ سے نکاح نامہ نکالا اور میز پر پٹخ دیا۔ میں نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایسی کڑک دار آواز میں بولی کہ بیگم کلثوم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ دانیال، تم نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، میں قانوناً اور شرعی تمہاری بیوی ہوں اور اس گھر پر میرا پورا حق ہے۔ تم مجھے یہاں سے دھکے دے کر نہیں نکال سکتے، اور اگر نکالنے کی کوشش کی تو چوری کا جھوٹا الزام لگانے اور میرے باپ کی موت کا سبب بننے کے جرم میں تم سب کو پولیس کے ہتھکڑیاں لگوا کر جیل کی ہوا کھلاؤں گی۔ جب میں نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پولیس اور جیل کی دھمکی دی تو میری ساس بیگم کلثوم کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ دانیال کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی، دانیال بیٹا، دیکھو اس بدتمیز عورت کے تیور، یہ اب ہمیں جیل بھجوائے گی۔ دانیال نے غصے سے دانت پیستے ہوئے میری طرف قدم بڑھایا، لیکن میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دکھایا جس پر میں نے پہلے ہی وکیل کا نمبر ڈائل کر رکھا تھا۔ میں نے کہا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا دانیال، اب اگر مجھ پر یا میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو اگلی رات تم سب حوالات میں کاٹو گی، یاد رکھنا میری اس بات کو، دھمکی مت سمجھنا۔ دانیال وہیں رک گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا ظلم نہیں بلکہ میرا قانون چلے گا۔ دانیال غصے سے پھونک رہا تھا، لیکن قانون اور بدنامی کے خوف سے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ جانتا تھا اگر بات پولیس تک پہنچ گئی تو سوسائٹی میں اس کی اور اس کی ماں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو نا تو رہو،
لیکن یاد رکھنا لیزا، تم صرف اس گھر کے ایک کونے میں پڑی رہو گی، میرے دل میں یا میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تانیال نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور اپنی بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دانیال گیا، بیگم کلثوم اور نائلہ نے اپنی اصلی تیور دکھائے۔ نائلہ نے آنکھیں پھاڑ کر طنز کرتے ہوئے کہا، بڑی آئی ہمیں جیل کی دھمکی دینے والی، باپ مر گیا تو اب یہاں ہمارے ٹکڑوں پر پلنے آ گئی۔ میں نے نائلہ کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک آگ جیسی چمک تھی۔ نائلہ، زبان کو لگام دے کر بات کرو، یہ گھر میرے شوہر کا ہے اور اس پر جتنا حق تمہاری ماں کا ہے اتنا ہی میرا ہے، اور رہی بات ٹکڑوں کی تو اب اس گھر میں نوالا وہی توڑے گا جو کام کرے گا۔ بیگم کلثوم نے ہاتھ نیچا کر کہا، اچھا تو اب تم ہم سے کام کرواؤ گی؟ میں کیوں کراؤں گی کام امی جی؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں تو بس اب اپنی نوکرانی والی ڈیوٹی ختم کر رہی ہوں، آج سے کچن میں کھانا صرف میرے اور میری بہن منزہ کے لیے بنے گا، آپ کا اور نائلہ کا ناشتہ، دوپہر کا اور رات کا کھانا آپ دونوں خود بنائیں گی، کیوں نہ کہ میں اب اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ بڑی بہو ہوں۔ یہ سن کر بیگم کلثوم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو ساس کل تک حکم چلاتی تھی، آج اسے خود کچن میں جا کر کام کرنا پڑنے والا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور نائلہ بھی بڑبڑاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ میں نے اپنی بہن منزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر کے چھوٹے کمرے میں آ گئی جو دانیال نے مجھے دیا تھا۔ منزہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ باجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمیں ماریں گے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے منزہ کے آنسو صاف کیے۔ ڈرو مت منزہ، اب رونے کا وقت ان کا ہے، ہمارا نہیں، بس تم میرا ساتھ دینا۔ اگلے 2 دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ بیگم کلثوم اور نائلہ کو خود کچن میں کام کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے نخرے زمین پر آ گئے تھے۔ دانیال جب بھی گھر آتا، ساس اس کے کان بھرتی، دانیال بیٹا دیکھو، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، ہمیں خود کچن میں کام کرنا پڑتا ہے، یہ تو دن بھر کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ دانیال غصے سے مجھے دیکھتا، لیکن میری کڑکڑدار خاموشی کے سامنے وہ کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ تیسرے دن کی شام کو جب دانیال گھر پر نہیں تھا، نائلہ کسی سے فون پر بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن کے پچھلے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور بار بار باہر دیکھ رہی تھی۔ میں صحن میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ نائلہ کی سرگوشیاں سن کر میں خاموشی سے دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ ہاں ارسلان، میں نے سب سیٹ کر لیا ہے، اماں کا وہ سونے کا سیٹ جو میں نے اس دن علیزے کے بیگ میں چھپایا تھا نا، وہ اب میرے پاس ہے۔ کل دوپہر کو جب بھائی آفس جائے گا اور اماں سو رہی ہوں گی نا، میں وہ سیٹ لے کر پارک میں آؤں گی، تم اسے سنار کو بیچ کر ہمارے بھاگنے کا انتظام کرو، پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ نائلہ فون پر ہنس کر کہہ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، تو یہ سچ، یہ تھا سچ، وہ نائلہ کا ارسلان نامی کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور وہ اسی نائلہ نے اپنی ماں کا سونے کا سیٹ چوری کر کے میرے بیگ میں رکھا تھا نا، تاکہ مجھے بدنام کر کے گھر سے نکالا جا سکے اور بعد میں وہ سونا خود چوری کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ سکے۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے ابو کا چہرہ گھوم گیا، جو اسی سونے کی چوری کے صدمے سے دنیا چھوڑ گئے تھے۔ میرا خون ابلنے لگا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں نے فوراً اپنے موبائل کا ریکارڈنگ بٹن آن کیا اور دیوار کے پیچھے سے نائلہ کی باقی باتیں بھی ریکارڈ کر لی۔ ٹھیک ہے ارسلان، کل دوپہر 2 بجے ہم پارک میں ملیں گے، تم بس گاڑی تیار رکھنا۔ نائلہ نے فون بند کر دیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب میرے پاس نائلہ کو اور ساس کے اس پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار میرے ہاتھ آ چکا تھا، لیکن میں یہ سب دانیال کو اکیلے میں نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دانیال اپنی ماں اور بہن کی حقیقت پورے خاندان کے سامنے دیکھے۔ اگلے دن دوپہر کے ٹھیک 1:30 جب دانیال آفس میں تھا، میں نے ان کے مینیجر کے نمبر پر فون کیا، جس کا نمبر میں نے دانیال کی ڈائری سے لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے مینیجر سے کہا، سر، دانیال کے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، ان کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، آپ پلیز دانیال کو فوراً گھر بھیجیں۔ مینیجر نے گھبرا کر دانیال کو فوراً چھٹی دے دی۔ دوسری طرف نائلہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔
اس نے الماری سے وہ سونے کا سیٹ نکالا اور اپنے ہینڈ بیگ میں چھپا لیا۔ بیگم کلثوم اسی وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ نائلہ نے دباؤ پاؤں ہال کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت مین ہال کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی میں۔ کہاں جا رہی ہو نائلہ؟ اتنی دوپہر کو اور ہاتھ میں اتنا بڑا بیگ لیے؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نائلہ نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تم سے مطلب؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ راستے سے ہٹو ورنہ میں بھائی کو بلا لوں گی۔ بھائی کو بلاؤ گی؟ چلو اچھا ہوا تمہارا بھائی آ ہی گیا ہے۔ میں نے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت دانیال ہانپتا ہوا باہر گلی میں پھینک کر ہال کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ گھر میں آگ لگی ہے۔ اماں، اماں کہاں ہے؟ کہاں لگی ہے آگ؟ وہ چلاتے ہوئے اندر آیا۔ بیگم کلثوم بھی دانیال کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا دانیال بیٹا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دانیال نے حیرت سے دیکھا کہ گھر تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ علیزہ، یہ کیا مذاق ہے؟ آفس میں فون کر کے کہا گیا کہ گھر میں آگ لگی ہے۔ دانیال نے غصے سے میرا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آگ گھر میں نہیں دانیال، آگ تمہاری اس لاڈلی بہن کی حیا کو لگی ہے، میں نے کڑک دار آواز میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بیگم کلثوم چلائی۔ دانیال، اپنی بہن کا یہ بیگ چھینو اور دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ میں نے نائلہ کے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ نائلہ کا چہرہ اس وقت بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ بیگ کو اپنے پیچھے چھپانے لگی۔ دانیال کو کچھ شک ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر نائلہ کے ہاتھ سے بیگ جھٹکے سے چھین لیا۔ جب اس نے بیگ کھولا تو اس کے اندر سے وہی سونے کا بھاری سیٹ نکل آیا جس کی چوری کا الزام مجھ پر لگایا تھا، اور ساتھ ہی نائلہ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تھا۔ دانیال سکتے میں آ گیا۔ نائلہ، یہ یہ سونا تمہارے بیگ میں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ پاسپورٹ؟ بھائی وہ میں نائلہ کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ٹھہریں دانیال، ابھی تو کہانی کا اصلی حصہ باقی ہے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور نائلہ کی وہ آڈیو ریکارڈنگ فل والیوم پر آن کر دی جس میں وہ ارسلان سے کہہ رہی تھی کہ اماں کا وہ سونے کا سیٹ جو میں نے اس دن علیزے کے بیگ میں چھپایا تھا نا، وہ اب میرے پاس ہے۔ کل دوپہر کو میں اسے لے کر بھاگ جاؤں گی۔ پورے حال میں نائلہ کی آواز گونج رہی تھی۔ دانیال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بیگم کلثوم نے صدمے سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ دانیال نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انتھی عقیدت کا چشمہ اب ٹوٹ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک بھیانک سچائی نے لے لی تھی۔ نائلہ کی آواز جب موبائل پر گونجی تو گھر کے در و دیوار ہل گئے۔ دانیال ساکت کھڑا اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ بیگم کلثوم کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ نائلہ نے روتے ہوئے دانیال کے پیر پکڑ لے چاہے، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یہ علیزہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے۔ لیکن دانیال نے جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کیا اور نائلہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ نائلہ ہال کے فرش پر جا گری۔ یہ میرے ابو کی بے گناہی کا پہلا انصاف تھا جو دانیال نے اپنے ہاتھوں سے شروع ہوا تھا۔ دانیال غصے اور شرمندگی سے ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مڑا اور اپنی ماں بیگم کلثوم کی طرف دیکھا جو چوری کا جھوٹا الزام لگاتے وقت سب کے آگے آگے تھی۔ اماں، آپ تو کہتی تھی کہ آپ کی بیٹی حیا والی ہے اور علیزہ چور ہے۔ دانیال کی آواز میں ایک گہرا درد اور پچھتاوا تھا۔ آپ دونوں کی وجہ سے، آپ کے اس جھوٹ کی وجہ سے میں نے ایک بے گناہ لڑکی پر ہاتھ اٹھایا، اس پر ظلم کیا، اس کے بوڑھے باپ کو چور کہا اور وہ بیچارہ یہ صدمہ نہ سہ سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اس بوڑھے باپ کا جنازہ اٹھوایا ہے اماں، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ دانیال ہال کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیگم کلثوم کی زبان جیسے کنگ ہو چکی تھی۔ وہ پہلی بار دانیال کے سامنے نظریں چکائے کھڑی تھی۔ نائلہ فرش پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، آگے بڑھی اور دانیال کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں اب کوئی رحم نہیں تھا۔ رونا بند کرو دانیال، تمہارے یہ آنسو میرے ابو کو واپس نہیں لا سکتے۔ جب میں تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی
کہ میرے ابو بیمار ہیں، انہیں مت بلاؤ۔ تب تب تمہیں اپنی ماں اور بہن کی مٹھیالی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میری عزت اچھالی، اب بھگتو اپنے کیے کی سزا۔ دانیال نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میرے پیر پکڑ لیے۔ علیزہ، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنی ماں اور بہن پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں اتنی بڑی مکار نکلیں گی۔ ہاتھ ہٹاؤ دانیال، میں نے سختی سے اپنا پیر پیچھے کیا۔ معافی کا وقت تبھی ختم ہو گیا تھا جب میرے ابو کی آنکھیں ہسپتال میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ اب معافی نہیں، صرف مکافات عمل ہوگا۔ اور اسی دوران باہر گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کا ہارن بجا۔ نائلہ نے جیسے ہی ہارن کی آواز سنی وہ چونک گئی۔ یہ ارسلان تھا جو نائلہ کو لینے اور سونا بیچ کر بھاگنے کے لیے پارک کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، اور جب نائلہ وقت پر نہیں پہنچی تو وہ سیدھا اس کے گھر کے باہر آ گیا تھا۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نائلہ کی طرف دیکھا۔ لو نائلہ، تمہارا شہزادہ تو گلی میں ہی آ گیا ہے، جاؤ دانیال باہر جا کر دیکھو، تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر اور تمہاری ماں کا چہیتا داماد باہر کھڑا ہے، جاؤ جاؤ۔ دانیال کا غصہ اب نائلہ سے ہٹ کر ارسلان پر شفٹ ہو گیا۔ وہ غصے سے تپتا ہوا باہر بھاگا۔ میں، منزہ اور بیگم کلثوم بھی اس کے پیچھے باہر آئی۔ گلی میں ارسلان کار کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دانیال کو غصے میں اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے لپک کر کار کا دروازہ کھولا اور ارسلان کو گریبان سے پکڑ کر باہر سڑک پر کھینچ لیا۔ تو ہے وہ حرام خور جو میری بہن کو بہکا کر میرے گھر کی عزت اور سونا لوٹنا چاہتا تھا۔ دانیال نے ارسلان کو سڑک پر پٹکا اور اسے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے تھے۔ بیگم کلثوم گلی کے بیچوں بیچ کھڑی شرم سے منہ چھپا رہی تھی، کیوں نہ کہ جو ساس پورے محلے میں اپنی شرافت کی ڈانگیں مارتی تھی، آج اس کی بیٹی کا سڑک پر تماشا بن رہا تھا۔ جب دانیال ارسلان کو مار مار کر مرا کر چکا تھا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، بس کرو دانیال، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، میں نے پولیس کو پہلے ہی فون کر دیا تھا، وہ آتی ہی ہوگی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد پولیس کی موبائل گلی میں داخل ہوئی۔ پولیس کو دیکھ کر ارسلان اور نائلہ دونوں کانپنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر انسپکٹر کو نائلہ کی وہ آڈیو ریکارڈنگ دی اور سونے کا سیٹ دکھایا۔ انسپکٹر صاحب، اس لڑکے ارسلان اور اس لڑکی نائلہ نے مل کر چوری کی ہے، اور انہوں نے چوری کا الزام مجھ پر لگا کر میرے باپ کو ذہنی صدمہ پہنچایا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ میں ان دونوں کے خلاف چوری اور دھوکہ دہی کا کیس درج کروانا چاہتی ہوں، میں نے مضبوط آواز میں کہا۔ بیگم کلثوم نے تڑپ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ علیزہ بیٹی، میری بیٹی کو پولیس کے حوالے مت کرو، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، محلے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا۔ امی جی، جب آپ نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا تب میری زندگی برباد نہیں ہو رہی تھی، جب میرے ابو سڑک پر گر کر تڑپ رہے تھے تب آپ کی ناک نہیں کٹ رہی تھی۔ اب قانون اپنا کام کرے گا۔ پولیس نے ارسلان اور نائلہ دونوں کو ہتھکڑی لگائی اور گاڑی میں ڈال دیا۔ نائلہ روتی رہی، چلاتی رہ گئی، لیکن دانیال نے منہ پھیر لیا۔ جب پولیس کی گاڑی چلی گئی تو محلے والے بیگم کلثوم پر تھو تھو کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر کے اندر اب ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ نائلہ جیل جا چکی تھی اور بیگم کلثوم کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ حال کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کی وہ سلطنت ساز اب مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ دانیال میرے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ علیزہ، نائلہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، اب تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ تم جو چاہو تو مجھے جو سزا دے دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر برباد ہو جاؤں گا، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ آدھا بند کیا اور دانیال کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، دانیال، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تمہاری بہن جیل گئی ہے، لیکن وہ عورت جس نے اس سارے ظلم کی بنیاد رکھی، یعنی تمہاری ماں،
ان کا حساب تو ابھی باقی ہے، اور رہی بات تمہاری، تو یاد رکھنا، میں نے ابھی تک تمہیں معاف نہیں کیا ہے۔ اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نے دروازہ دانیال کے منہ پر بند کر دیا۔ اب ساس اور شوہر دونوں میرے رحم و کرم پر تھے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نائلہ کی چیخیں اور بیگم کلثوم کا ٹوٹا ہوا غرور میری فتح کی پہلی سیڑھی تو تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک سانپ کو اس کے بل میں زندہ چھوڑ دینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میں نے کچن میں بیگم کلثوم جب کی پراسرار آواز سنی، وہ لڑکی اب بہت طاقتور ہو گئی ہے، اسے راستے سے ہٹائے بغیر نائلہ باہر نہیں آئے گی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ہی زندگی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی، کیوں نہ کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں ان کی ہر چال کا پہلے سے انتظام کر چکی تھی۔ اگلے دن گھر کا ماحول ایک قبرستان جیسا تھا۔ بیگم کلثوم جو کبھی پورے گھر میں راج کرتی تھی، اب ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی رہتی تھی۔ دانیال مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اسے ہر بات دھتکار دیتی۔ مجھے یاد تھا کہ اسی دانیال نے میرے ابو کی وفات کے وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ دوپہر کے وقت بیگم کلثوم نے اچانک مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ علیزہ بیٹا، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اور میں اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج شام تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں ہم صلح کر سکیں گے، اور میں تمہیں اپنے زیورات کی چابی بھی دے دوں گی تاکہ اس گھر کا نظام تم سنبھالو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا کھوکھلا پن تھا۔ ٹھیک ہے امی جی، میں شام کو آپ کے ساتھ چلوں گی، میں نے سرد محریم سے کہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ایک سازش ہے، کیونکہ میں نے تو ان کی باتیں رات کو سن لی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کا لوکیشن ٹریکر آن کر لیا اور چپکے سے اپنے فون کی ریکارڈنگ بھی آن کر کے اپنی جیب میں ڈال لی۔ شام کو بیگم کلثوم پاس لے گئی۔ یہ ان کے کسی دور کے رشتہ دار کا گھر تھا۔ جیسے ہی ہم اندر ایک کمرے میں بیٹھ کر کہا، تم یہیں بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اسی وقت ایک عجیب سی بو کمرے میں پھیلنے لگی۔ یہ زہریلی گیس تھی۔ میں نے فوراً اپنی چادر منہ پر لپیٹی اور کمرے کی کھڑکی کی طرف بھاگی۔ خوش قسمتی سے کھڑکی کا کنڈکٹر سنگ آلود تھا۔ میں نے ایک زوردار لات ماری تو کھڑکی ٹوٹ گئی۔ میں باہر نکلی تو دیکھا بیگم کلثوم وہاں کھڑی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی، کام ہو گیا، وہ اب نہیں بچے گی، اور پولیس کو رپورٹ کر دوں گی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے پیچھے جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا امی جی۔ وہ میری آواز مار دیا ہو، تم کیسے بچ گئے؟ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں نے وہ ویڈیو پلے کر دی۔ اس میں اس کی وہ ساری بات چیت تھی جو انہوں نے ابھی تک کی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی یہ آخری چال بھی ناکام ہو گئی، اب آپ کا گھر کا حق نہیں بلکہ جیل کا حق ہے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کر دی۔ آدھے گھنٹے میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ بیگم کلثوم کو ان کے جرم کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ ہتھ کڑیوں میں جا رہی تھی، ان کی نظریں دانیال پر پڑی جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی بہن اور ماں دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ دانیال کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے نفرت نہیں تھی، بلکہ گہرا درد تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کن لوگوں کو اپنی سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ اس رات جب میں اور منزہ گھر میں اکیلی تھی، دانیال نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ علیزہ، میری ماں بھی چلی گئی، اب میں بالکل اکیلا ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تو تھا، لیکن میرے دل کا زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ بھرنے میں وقت لینے والا تھا۔ دانیال، تم اکیلے نہیں ہو، تم نے خود کو اکیلا کر لیا تھا۔ تم نے ماں اور بہن کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنے ہی گھر کو آگ لگا لی ہے۔ میں تمہیں معاف تو کر دوں گی، لیکن تم سے یہ رشتے کی توقع مت رکھنا۔ اب سے ہم صرف ایک چھت کے نیچے اجنبی بن کر رہیں گے، تب تک جب تک میرا دل مجھے یہ کہنے پر مجبور نہ کر دے کہ تم بدل گئے ہو۔ دانیال نے سر جھکا کر چلا گیا۔ میں اپنی کھڑکی کے پاس
بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا بطلہ پورا ہو چکا تھا، میرے ابو کی روح کو سکون مل گیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی، جہاں کبھی ساس کے چیخنے کی آوازیں اور نند کی سازشیں گونجتی تھی، وہاں اب صرف خاموشی کا راج تھا۔ نائلہ کو ثبوتوں کی بنیاد پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اور میری ساس بیگم کلثوم اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے جیل کی دیواروں کے پیچھے اپنی باقی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنے ابو کی تصویر کو دیکھا اور ایک گہرا سکون محسوس کیا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ چھپا ہوا تھا جو مجھے آج کرنا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، گھر اب کافی بدل چکا تھا۔ میں نے گھر کے تمام پرانے زہریلے اصولوں کو ختم کر کے ایک نئی شروعات کی تھی۔ منزہ اب اپنی تعلیم پر توجہ دے رہی تھی اور میں نے گھر کا نظام سنبھال لیا تھا، سارا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ دانیال اب پہلے والا دانیال نہیں رہا تھا، وہ اب ایک خاموش پچھتاوے میں ڈوبا ہوا شخص بن گیا تھا۔ وہ آفس سے آتا، سیدھا اپنے کمرے میں جاتا اور اکثر راتوں کو میں اسے اپنے ابو کی تصویر کو دیکھ کر روتے ہوئے سنتی تھی۔ اس کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی تھیں۔ ایک شام دانیال نے ڈرتے ڈرتے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے کھڑا تھا۔ الیسے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف کبھی نہیں کر پاؤ گی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرے اور میرے گھر والوں کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے۔ اس نے کاغذات میری طرف بڑھائے۔ یہ اس گھر کے کاغذات ہیں، میں نے تمہارے اور منزہ کے نام کر دیے ہیں۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ میرا اب یہاں رہنا بنتا بھی نہیں ہے۔ میں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، شاید دور جا کر میں خود کو اس گناہ سے صاف کر سکوں جو میں نے تمہارے ابو کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کاغذات کو دیکھا، پھر دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، ندامت تھی، پچھتاوا تھا۔ وہ اب اپنی انا اور غرور سے کوسوں دور ہو چکا تھا۔ وہ پہلے جیسا دانیال نہیں تھا۔ وہ دانیال جو کبھی اپنی ماں کے اشاروں پر اپنی بیوی کو مارتا تھا، آج اسی بیوی کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر رہا تھا۔ تم کہاں جاؤ گے دانیال؟ میں نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس دور، کہیں دور چلا جاؤں گا، جہاں تمہارا یہ دکھ مجھے روزانہ نہ مارے۔ تمہاری ہر مسکراہٹ پر مجھے اپنے ظلم کا احساس ہوتا ہے۔ تمہاری موجودگی میری سزا ہے۔ دانیال مڑنے ہی والا تھا کہ میں نے اس سے پکارا، رکو دانیال۔ دانیال رک گیا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں سزا دلوانے کے لیے قانون کا سہارا لیا، لیکن میری جیت تب نہیں ہوئی جب تمہاری ماں اور بہن جیل گئی۔ میری جیت تب ہوئی جب تم نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ میں نے ان 2 مہینوں میں تمہیں بدلتے دیکھا۔ اگر تم سچ میں پچھتا رہے ہو تو بھاگنے سے کیا ہوگا؟ پچھتاوا بھاگنے کا نام نہیں بلکہ اصلاح کرنے کا نام ہے۔ اگر تم سچ میں معافی چاہتے ہو تو میرے ساتھ مل کر اس گھر کو دوبارہ ایک گھر بناؤ۔ اس بار ساس یا نندوں کے حکم پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور محبت پر۔ دانیال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا تم واقعی مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ میں تمہیں موقع نہیں دے رہی، میں خود کو ایک موقع دے رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی نفرت کی آگ میں ختم ہو جائے۔ میں نے اپنے ابو کو انصاف دلا لیا، اب میں اپنی زندگی کو سکون دینا چاہتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی ایک نئی ڈگر پر چل پڑی۔ ہم نے اس گھر کو ایک نئی پہچان دی۔ منزہ نے اپنی تعلیم مکمل کی، دانیال نے اپنے اخلاق کو بہتر کیا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں بن گئے جس میں جبر نہیں بلکہ سمجھوتا اور وقار اور سمجھداری تھی۔ کبھی کبھی جیل سے نائلہ یا بیگم کلثوم کے خط آتے جس میں وہ معافی مانگتی، لیکن مجھے انہیں ایک ہی جواب دیتی، سزا کے بعد ہی سچی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آج جب میں اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑی ہو کر شام کا سورج دیکھ رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف وہ نہیں جو شادی سے پہلے ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو درد اور اذیت کے بعد اپنے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا وہ مشکل ترین باب مکمل کر لیا تھا۔ کبھی کبھی جب میں اکیلی ہوتی تو مجھے آج بھی ابو کی یاد آتی۔ میں مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتی، کیوں نہ کہ مجھے معلوم تھا کہ جہاں بھی وہ ہیں وہ آج اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ اب ایک مجبور بہو نہیں تھی،
وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے ظلم کے پہاڑ کو اپنی ہمت سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست اسٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔